اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صلوات بید محمد عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام کے ایام تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان ایام میں کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم مقصد سید الشہداء کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے اور اس کی خلقت کے بعد خدا خود اس پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے۔ خداوند متعال نے حدیث قدسی میں بھی بیان کیا کہ اے بنی آدم، میں نے پوری دنیا پوری جان کو تمہارے لیے خلق کیا مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کا اصل ہدف خداوند متعال تک پہنچنا ہے۔ اب اس کا راستہ کیا ہے اور اسے کس طرح طے کرنا ہے، اسے وہی بتائیں گے کہ جو خدا کی طرف سے آئے تھے۔ ہماری جو مشکلات ہیں زندگی میں وہ اس دنیا کا خاصہ ہے۔ آپ مشکلات کو دنیا سے جدا نہیں کر سکتے، یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے کہ دنیا میں مشکلات ہیں، دنیا میں رکاوٹیں ہیں، بیریئر ہے۔ خدا تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتا تو پھر اللہ انبیاءوں کو نہیں بھیجتا، نبی نہیں آتے، اوصیاء ولی خدا نہیں آتے۔ اتنا بڑا معرکہ جو کربلا میں پیش آیا اس کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن کیونکہ انسان کے وجود کے اندر ایسے عناصر، ایسے چیزوں کو اللہ نے رکھا ہے کہ جو دنیا کی طرف تمائل رکھتے ہیں، کشش رکھتے ہیں، کھینچتے ہیں۔ گریوٹی جو فورس ہے وہ انسان کو اڑنے نہیں دیتی، اوپر نہیں جانے دیتی۔ اب آپ بولیں گے بہرحال یہ ایک طرح سے تو رکاوٹ ہے، انسان چاہتا ہے اڑنا، لیکن دوسری طرف یہی انسان کو ثبات اور مستحکم کرتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہر چیز جو ہے وہ ہوا میں بکھر جاتی۔ تو گویا بیریئر اور رکاوٹیں ہوتی ہیں مگر آپ کو اسے اپورچونٹیز میں کنورٹ کرنا ہے۔ یہ دنیا میں جو مشکلات ہیں، صحت ہے، کل بھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، خدا حکیم ہے، خدا کا علم اس کی اپنی ذات کا علم ہے۔ خدا نے علم حاصل نہیں کیا، یہ ساری چیزیں اس کی ذاتی ہیں، اس کی اپنی ہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے انسان کی خلقت کو، اسی لیے اس نے جو فارمولہ جسے ہم شریعت کہتے ہیں،
لا کہتے ہیں وہ ڈیفائن کیا تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. اگر اس پہ عمل کریں گے کامیابی کی طرف، نہیں کریں گے نہیں جا پائیں گے. اب سوال یہی ہے کہ کون اس کو لے کر آئے اور وہ خود کیسا ہو. یہ چھوٹی کمپنی ہے تو اس کا ہیڈ کیا ہوگا، بڑی کمپنی ہے تو اس کا ہیڈ کیا ہوگا. کہیں سی او ہوتا ہے، کہیں سی او ہوگا، کہیں بورڈ کا چیئرمین ہوگا، کہیں فاؤنڈر ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کیسی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا کوئی نہ کوئی ایک اس سے اوپر پوسٹ کوئی نہیں ہے. ہر جگہ ایسے ہی ہے. چھوٹی سی شاپ میں جائیں گے آپ، شاپ میں بہت زیادہ کون ہوگا، ایک یا دو لوگ. تھوڑا سا ریسٹورنٹ ہوگا تو کوئی نہ کوئی مینیجر ہوگا. کچھ چینز آف ریسٹورنٹ ہوں گی تو فلور مینیجرز ہوں گے، ایریا مینیجر ہوگا. اسی طرح یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا جس طرح آرگنائزیشن بڑی ہوتی جائے گی. دنیا، یہ جہان، یہ پوری کائنات، یہ پوری یونیورس، یہ ایکسپینڈڈ ہے بہت زیادہ. صرف یہ عالم نہیں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ صرف ایک عالم ہے جسے ہم میٹلسٹک ورلڈ کہتے ہیں، عالم مادہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. یہ ایک عالم ہے. اس کے علاوہ بہت سارے عالم ہیں کہ جن کو ہم محسوس کرتے ہیں. عالم مثال ہے خواب، عالم ملکوت، عالم برزخ، مرنے کے بعد قیامت تک. اس کے اوپر پھر بہت سارے عالم ہیں، لیکن اگر ان کو خلاصہ کیا جائے تو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر آپ میسلو ہیرارکی آف نیڈس کی طرح بھی ایک ٹرائنگل بنائیں تو سب سے نیچے دنیا ہے، اس کے اوپر پھر عالم مثال، عالم ملکوت، پھر اور اوپر بڑھتے چلے جائیں تو عالم عقل ہے، اور پھر اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. اور سب سے اوپر اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے تو باقی جگہ پہ نہیں ہے. اللہ کے وجود نے پورے عالم کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا سمجھانے کے لیے بزرگ جانتے ہیں، بچوں کے لیے بہرحال میں تکرار کرتا ہوں. اب جیسے یہ امام بارگاہ ہے، اگر آپ دور سے دیکھیں تو اس کی بلڈنگ آپ کو نظر آئے گی، لیکن جو اس کے اندر ہیں، آپ نیچے مرد حضرات ہیں، اوپر خواتین ہیں، شاید کہیں آڈیٹوریم ہے، آفس ہے، میڈیا روم ہے، مسجد ہے. باہر سے یہ ایک اینٹیٹی ہے، اندر سے یہ سب الگ الگ اینٹیٹیز ہیں. کوئی چیز کسی کے ساتھ مرج نہیں ہے، یعنی ایک بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، بس میں اس سے آسان اور کر نہیں سکتا تھا. یعنی سارے عالم ہیں مگر سب احاطہ پروردگار میں ہے. اللہ صلی اللہ. یعنی دعائے کمیل میں جو ہم بیان کرتے ہیں، لا یمکن الفرار من حکومتک، کہ پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. وہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہ صلی علی محمد علیہ، کہا مولا مجھ سے گناہ نہیں چھٹتے، مجھے نصیحت کیجئے. تو امام نے کہا کہ گناہ نہیں چھٹتے، گناہ کرنا ہے کرو، مگر خدا کا رزق مت کھاؤ، خدا کا رزق نہ کھاؤ، گناہ کرو. ابھی کیسے کرے آدمی؟ ہر چیز تو اس کا رزق ہے، ہوا بھی اس کا رزق ہے، پانی بھی اس کا رزق ہے. گناہ چھٹتا نہیں ہے، گناہ کرو مگر ایسی جگہ کرو جہاں خدا نہیں ہے. کہاں جائیں گے؟ یعنی ہر چیز اسی کے احاطے کے اندر ہے. وہ ایسا ہے کہ وہ ساتھ بھی ہے مگر جڑا ہوا نہیں ہے. اصل یہی معرفت ہے. ہماری مشکل جو ہے، جو عالم اسلام کی
فرقوں کی، تفرقے کی، انڈرسٹینڈنگ نہ کرنے کی، وہ توحید ہے. توحید سمجھ میں نہیں آئی ہے، یا ہم نے اسے ایلوبریٹ نہیں کیا، یا ہم صحیح طرح سمجھا نہیں پائے. توحید جس کو سمجھ میں آئے گی وہ کبھی بھی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا. وہ عرب کے بدو آئے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ صلی علی محمد وآلہ، رسول خدا کی خدمت میں آئے کہ بھئی ہمیں کچھ تعلیم دیجئے. ایک صحابی کو رسول خدا نے کہا اس کو قرآن پڑھاؤ. انہوں نے اس کو ایک قرآن کی 4 آیتیں سکھائیں، چھوٹی سورت سکھائی، اس نے سیکھی. اس نے بولا بس میں نے سیکھ لیا، میں جا رہا ہوں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بھی 4 آیتیں سیکھی. تو رسول خدا فرماتے ہیں ہاں اس نے جو سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا. اصل وہ چھوٹا سا عنصر ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل ہے کیا یہ معاملہ. مولا متقیان نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں ہوں، اور میں نے کہاں جانا ہے. اب یہ اگر سمجھ میں آ گیا سب سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. میں کہاں سے آیا ہوں، انا للہ، کہاں سے آیا ہوں، اوپر اللہ سے آیا ہوں. اب ہمارے لیے بہرحال اشارہ اوپر کی طرف کرتے ہیں، مگر خدا تو ہر جگہ ہے. میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. یہ تھوڑی دیر کا واو درمیان میں ہے کہ یہ جو ہماری ٹائم ہے بہت تھوڑی سی دیر ہے. اسی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا. وہ جانتا تھا پروردگار کہ یہ میری جو مخلوق ہے یہ اتنی آسان بھی نہیں ہے اس کو سمجھانا. اتنے نبیوں کے بعد بھی یہ ابھی تک مشکلات کے اندر ہے. آپ خود دیکھیں کہ وہ ملائک، یعنی آپ ابلیس کو دیکھیں، ابلیس خدا کی عبادت کر رہا ہے، ملائکہ کو چیزیں سکھا رہا ہے، سب کچھ کروا دیا. اس کے بعد جب خدا نے کہا کہ سجدہ کرو، نہیں کیا اس نے سجدہ. کہا پروردگار میں تجھے مانتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، مگر میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اس سے مجھے تو رہنے دے. خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا سر جیسے میں کہوں ویسے عبادت کرو، نہ اپنی مرضی سے عبادت کرو. تم مجھے مانتے ہو، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے مانو. مشکل ساری یہی ہے کہ وہ جو عنصر ابلیس کے اندر تھا وہ ہمارے اندر بھی ہے. وہ ظاہر ہے وہ ایکسپرٹ ہے. وہ جو انبیاؤں کے زمانے سے لے کر ابھی تک ہے، وہ انسان کی ایک ایک باریکی کو جانتا ہے. اس کو کہاں سے دھوکہ دینا ہے، اس کو کہاں سے دھوکہ دینا ہے، اس کو کہاں سے دھوکہ دینا ہے. یہ جو حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ 6 طرف سے 6 جہت سے حملہ ہوتا ہے. یہ 6 یعنی 6 ڈائمنشن جو ہیں، یہ 6 ڈائمنشن جغرافیکل نہیں ہے جو روایت کہہ رہی ہے کہ شیطان دائیں سے بھی کرے گا، بائیں سے بھی ہوگا، سامنے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، اوپر سے بھی آئے گا، نیچے. اٹس ناٹ اے جغرافیکل نہیں ہے، کیونکہ روح کے اوپر حملہ. روح زمان اور مکان کے اندر نہیں ہے کہ آپ روح کو بولو کہ روح کے پاس ایکس وائی یا زیڈ یہ 3 چیزیں. نہ، یہ ڈفرنٹ ہے. حدیث اس کو بیان کرتی ہیں کہ رائٹ پہ کیا ہے، لیفٹ پہ کیا ہے. رائٹ پہ یمین ہے، یعنی جہاں ملائکہ تمہارے نیکیوں کو لکھ رہے ہیں، نیکیاں یہاں سے رہے. لیفٹ برائی ہے، بدی ہے، جو غلط کام کرتے ہو لکھا جا رہا ہے. فرنٹ انسان کی آرزویں اور امیدیں ہیں. بیک سائڈ اس کے اہل و عیال ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی فیملی ہے. اوپر کی نیچے کی طرف یعنی انسان کو بہرحال قبر کی طرف جانا ہے، ساری چیزیں جانا ہے. اوپر کی سائڈ پر خداوند متعال ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ اس کو بند کر دیتا ہے کہ رحمت اس کے اوپر نہ آئے. اب یہ ساری طرف سے شیطان انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے. جب آپ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلا کریں تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے نکلا کریں، 4 کل کی تلاوت کریں. کیوں کریں؟ مطلب کوئی شیلڈ بن جاتی ہے. روح کو شیلڈ چاہیے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جو آپ کے لیے ایک شیلڈ بنا دیتے ہیں. دنیاوی شیلڈوں پہ تو ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، جیسے کرونا آ گیا تو ماسک لگا لیں، پھر بھی لوگ گئے
ماسک کے ساتھ بھی چلے گا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, احتیاط کرنی ہے, فرنٹ پہ بھی احتیاط, لیکن روح کے لیے ماسک, روح کو بچانے کے لیے ہم کتنا, یہ ساری چیزیں ہم عمل کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم عمل نہیں کرتے, بٹ ہم اس یقین کے ساتھ نہیں کر پاتے کہ شیطان آپ کو فزیکلی, دیکھیں ایک شخص کے لیے چیز ڈفرینٹ ہے, اسی شخص وہی چیز دوسرے شخص کے لیے ڈفرینٹ ہے. کیوں ڈفرینس؟ فزیکل تو وہی ہے, انٹرنل اس کی اپنی معرفت چیزوں کو ڈفرینٹ کرتی ہے. تو اس دنیا میں, اس عالم میں, پورے عالم وجود میں جو سب سے بڑا ڈیزگنیشن ہے وہ ولایت ہے. ولایت. آج میں کوشش کروں کہ میں اس بات کو آپ کے اذان عالی میں منتقل کر پاؤں تاکہ یہ مشکل حل ہو کہ یہ ڈفرنس کیوں اتنا زیادہ ہے. ولایت از دا ہائیسٹ ڈیزگنیشن ان دس ہول یونیورس. ولایت آسان نہیں ہے, خدا نے اس کو دیا ہے. خدا نے اسی ولایت کے ذریعے سے اپنے انبیاؤں اور اپنے اولیاؤں کو منتخب کیا ہے. انتخاب یہی ولایت ہے. ہم جو ہمارے پاس ہے, بحث کیا ہے کہ ہمارے پاس روح ہے. روح یعنی سول. روح کتنی قسم کا ہے ہمارے پاس؟ روح بدن میں, یعنی ایک روح بدنی ہے, بدن کی روح ہے. ایک روح قوت والی ہے جس کے اندر قوہ ہے, یعنی بالفعل اس کے اندر چیزوں کو انجام دینے کی پاورز ہے. ایک روح شہوت, تمایلات, یعنی لسٹ, یعنی اٹریکشن, دنیا کی ساری جو چیزیں آپ کو کھینچتی ہیں, چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو, وہ اس کے اندر نیچرل ہے. مومن کے پاس ایک روح ایکسٹرا ہے اور وہ ہے روح ایمان. یہ مومن کے پاس ہے. اب یہ ساری جو میں نے آپ کو کیا, روح بدن, روح قوہ, روح شہوت, لسٹ کہہ لیں, روح ایمان, اگر آپ کسی اور علم میں جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور طریقے سے گفتگو ہو, مگر عقیدت اور معرفت اور شناخت کی بحث کے اندر یہی ڈیزگنیشن ہے. لیکن ایک روح ایسی ہے جو صرف اللہ نے انبیاؤں اور اولیاء اور ائمہ کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ روح القدس. ساری روحوں کے اندر چینجز متوقع ہیں سوائے روح القدس کے. روح القدس کیا ہے؟ روح القدس وہی کہ اول ما خلق اللہ, سب سے پہلے جسے خدا نے خلق کیا. ام الخطاب یا لوح مجرد, اب آپ کو کچھ بھی نام دے دیں. اب وہ ہے کیا, وہ کیسا ہے؟ میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں, میں شاید اس کو اتنا ڈیفائن نہ کر پاؤں, مگر وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار نے انبیاؤں کی تربیت کی ہے. وہ روح القدس ہے. وہ ایسی چیز ہے, وہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمام انبیاء, اولیاء, ائمہ متحد ہیں. کیسے متحد ہے؟ مثال کے طور پر سارے نبیوں کو, امام خمینی کا مشہور قول ہے نا, تمام انبیاؤں کو ایک کمرے میں جمع کر دیں, آپس میں اختلاف نہیں پایا جائے گا. خود معصوم کی حدیث ہے, اول و محمد, اوسط و محمد, آخر و محمد. کیا چیز ہے جو متحد کر رہی ہے؟ روح قدس ہے. یہ ہے ولایت. یہ جو ہم اتنی بحث کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا مسئلہ یہ مسجد کے امام کا نہیں ہے, فرقے کے امام کا نہیں ہے, ہمارا امام ولایت رکھتا ہے. ولایت. اور یہ ولایت ہے جس کی وجہ سے وہ صرف اس دنیا میں امام نہیں ہے, وہ آخرت میں بھی امام ہے. باقی سب فرقوں کے امام دنیا کے اندر ہیں, آخرت میں نہیں کھڑے ہوں گے. امام مبین ہے, قیامت میں آپ کو لے کے چلیں گے, کہیں نہیں ہے, کسی کے پاس جواب نہیں ہے سوائے مکتب ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. صلی علی محمد. مجھے پتا ہے تھوڑی سی گفتگو مشکل ہے, لیکن بہرحال یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے. ڈفرنس مسٹ بی کلیئر. اسے لوگ بار بار کہتے ہیں خوب آپ ہر بات میں امام علی لے کر آ جاتے ہیں, امام علی فرسٹ. خوب امام علی کے پاس ولایت ہے.
یہ ولایت خدا نے دی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اب یہ ولایت ہے کہ جو کائنات کو لے کے چل رہی ہے. اسی لیے کہ اگر روئے زمین پر دو لوگ ہوں تو ایک حجت خدا ہے. اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی, اس کے بغیر دنیا موو نہیں کر سکتی, حرکت نہیں کر سکتی. تو اب اس ولایت کو انڈرسٹینڈ کریں کہ امام کا مقام کیا ہے, اولیاء کا مقام کیا ہے, کیوں ائمہ ہر دور کے اندر ہیں اور کیوں ہر دور میں وہ ہر دور کے حساب سے لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ پھر کربلا کیوں جاویداں ہے, کیونکہ وہاں جو شخص آیا وہ صرف عام شخص نہیں ہے, وہ ولایت رکھتا ہے. اب جو آدمی بہرحال اس ولایت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گا اس کی لائف الگ ہے, وہ پھر اس عالم میں نہیں ہے. اصل میں کمال یہی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے, اور ڈسکنیکٹ بھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ بولے میں یہ سب چھوڑ دوں, کام چھوڑ دوں, بزنس چھوڑ دوں, زندگی چھوڑ دوں. نا, یہ سب اپنی جگہ پہ بہرحال ضروری ہے, کیونکہ یہی چیز آپ کو کمبائن کرے گی وہاں تک جانے کے لیے. ٹیسٹ بھی یہیں پر ہے, امتحان بھی یہیں پر ہے. ائمہ کے ساتھ دیکھیں کہ شخص آتا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آتا ہے, امام کا خادم ہے, امام سے فرماتا ہے کہ مولا ایک شخص آیا ہے خراسان سے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے وہاں پر باغ ہیں, میری زمینیں ہیں, اگر تم وہ زمینیں جو ہے وہ لے لو اور یہ جو تم کام کرتے ہو, یعنی جو ڈیوٹی تمہیں اللہ نے دی ہے, امام کی نوکری, یہ مجھے دے دو. تو مولا میں نے سوچا یہ سودا برا نہیں ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام نے کہا تمہاری مرضی, اگر تم سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے. جانے لگا تو امام نے کہا اچھا میری ایک بات سن لو. کہا جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہے اتنا وہ آخرت میں بھی ہمارے قریب ہوگا. یعنی خوب اس چیز کو ہوتا ہے نا کہ انسان مطلب دنیا ہے تھوڑا مطلب لیفٹ ہو جاؤں, تھوڑا رائٹ ہو جاؤں, تھوڑا نہیں, جو اس دنیا میں جتنے ہمارے قریب ہے اتنا وہ آخرت میں بھی قریب ہوگا. اب دنیا کتنی دیر ہے اور آخرت کتنی دیر ہے, یہ بالکل آپ کے سامنے. یعنی دنیا آپ کتنے 100 سال کتنے زندہ رہیں گے, 100 سال, 150 سال, 200 سال, 700 سال, اس سے زیادہ کوئی زندہ رہے گا. 100 تو 60 70 تو کوئی ابھی کراس ہی نہیں کر رہا. زندہ رہ لیں آپ, جتنا بھی زندہ رہ لیں آپ, آن ایوریج لائف جتنا بھی لے لیں, لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں آخرت سے تو آخرت کیا ہے؟ انفینٹی ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون, تم ہمیشہ وہاں رہو. ہمیشہ کو آپ کمپیئر کریں 100 سال سے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا آپ یہاں دھوکہ کھائیں گے؟ یہ دنیا اصل ایک طریقے سے فریب بھی تو ہے, انسان کو فریب بھی دیتی ہے. دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں بہت ساری, ان کے اندر انسان دعا کرتا ہے. چوتھے معصوم نے جو دعائیں تعلیم فرمائی اس میں کہ اللہم لا تجعل, مجھے اس دنیا سے کاٹ دے. جو فریب دے رہی ہے, نہ کہ مثلا اولاد سے کاٹ دے, رزق حلال سے کاٹ دے, قرآن نہ. یہی دنیا تو ہے کہ جس کے اندر وحی بھی نازل ہوئی ہے, یہی دنیا ہے جو ملائکوں کے سجدوں کی بھی جگہ ہے, یہی دنیا ہے جو انبیاؤں کے لیے بھی جگہ ہے. نہ وہ چیز جو مجھے فریب دے مجھے اس سے کاٹ دے. تو اگر آپ کمپیئر کریں کہ جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے اس کا سودا آپ تھوڑی دیر سے کریں گے, کوئی عقل یہ نہیں کہتی. اسی لیے امام ضروری ہے, بغیر امام کے یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو دوسری طرف مقابلے میں ہے وہ شیطان اور ابلیس ہے.
اور اس کا سسٹم بہت زیادہ پیچیدہ ہے، وہ ہر طرف سے آئے گا. وہ دیندار کو دین سے دھوکہ دے گا، وہ دنیا والے کو دنیا سے دھوکہ، وہ پیسے والے کو پیسے سے دھوکہ دے گا، وہ لذت والے کو لذت سے، ہر چیز سے اس کی اسٹریٹجی پوری ہے. تو جب تک آپ کو اور مجھے معرفت نہ ہو اس دنیا کی، میں نے روز دھوکہ کھانا ہے، میں روز دھوکہ کروں گا. لیکن اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میں ایک ایسے عالم میں ہوں کہ جس کا احاطہ پروردگار نے کیا ہوا ہے، تو میری ہر چیز اس کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے. وہ جب آپ اس بلڈنگ کے اندر ہیں، اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، چاہے آپ فرسٹ فلور پر ہوں، سیکنڈ فلور پر ہوں، گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے ہوں، مسجد میں ہوں، امام بارگاہ میں ہوں، آڈیٹوریم میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، تو کوئی ایک روم ہے کہ جو سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے. اور بہرحال انسان کے بنائے ہوئے تو کیمرے بھی پھر بہرحال ہیں، لیکن خدا کا بنایا ہوا نظام صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ انسان کے نیت اور ارادے کو بھی دیکھ رہا ہے. ابھی آپ سب بیٹھے، آپ سب کا برین، آپ سب کے برین کے اندر ہونے والی موومنٹس، اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں بھی دیکھ سکتا ہوتا، لیکن بہرحال میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. ہم اپنے ایسے اساتید کے لیکچرز میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر 200 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، 200 اسٹوڈنٹس کو وہ 1 by 1 ٹریٹ کرتے ہیں ایک ہی لیکچر کے اندر. کیوں؟ کیونکہ بہرحال وہ اہل بیت کے ساتھ متصل ہیں اور وہ علم ان کو ملا ہوا ہے کہ ہر شخص جو سوچ رہا ہوتا ہے اسی کا جواب اس کو مل رہا ہوتا ہے. یہ کیوں بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی؟ کیونکہ ہمیں ولایت سمجھ میں نہیں آئی. ولایت انڈرسٹینڈ ہو جائے. چھڑے امام سے پوچھتے ہیں، مولا جب بھی آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. کہا کائنات ہمارے لیے کھلی ہوئی کتاب ہے، کتاب ہے. تو جب تک آپ کا یقین اپنے امام کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، آپ اپنے سائے سے بھی ڈریں گے، آپ موت سے بھی ڈریں گے، آپ اولاد کی محبت میں ڈوبتے رہیں گے، آپ دولت کی محبت میں ڈوبتے رہیں گے. سب صرف ولایت آپ کو تقویت دے سکتی اور کچھ نہیں. مگر ولایت قیمت مانگتی ہے. ایوری تھنگ از اے پرائس، ہر چیز کی قیمت ہے. ولایت کی قیمت جان. بس جان دے سکتے ہو. سید الشہداء کے اپنے جملے ہیں، مکہ چھوڑتے وقت اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو، دنیا ترک کر سکتے ہو، لقاء اللہ چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، فَلْيَرْحَلْ، بس پھر کوچ کرو، مانا ہمارے ساتھ. بس جانے دو. یہ پورا محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، اب ڈپینڈ کرتا ہے کون کتنی مجلس سے سنتا ہے، بٹ ایٹ لیسٹ یہ 10 days دا بگیسٹ اپارچونیٹی ان لائف. شاید اگلا محرم نہ دیکھوں، شاید کل نہ دیکھوں، ابھی نیچے اتروں، وینش، ختم ہو جائے. کنیکٹ ہو جائے، جوڑ دیں. آیت اللہ عباس کاشانی امام جماعت تھے، مولا امام حسین کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے صحن میں. بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو اس کا نام بھی عباس دشتی تھا، کہیں اور کا رہنے والا تھا، سب چھوڑ چھاڑ کے امام کی خدمت میں امام کی زندگی گزارنے. اولاد مر چکی تھی، کوئی تھا نہیں، آتا تھا کارپیٹ بچھاتا تھا، چیزیں صحیح کرتا تھا، نماز جماعت سے. ہم اس کو اکثر دیکھتے تھے کہ آ کر امام کے صحن میں کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے. ایک دن وہ کہتے ہیں، آیت اللہ کہتے ہیں کہ میں نکلا اپنے شاگردوں کے ساتھ کہ کسی امام کی شہادت کا دن تھا تو کہ مجلس میں جائیں. جانے لگے تو رستے میں ایک شخص ملا، کہا کہ مجھ سے مخاطب ہوا، کہا کہ عباس دشتی کو جانتے ہیں آپ؟ کہتا ہاں جانتے ہیں، ایک وہ بوڑھا سا شخص ہے، مسجد امام حسین کے حرم میں آ کر کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے. کہتا ہے وہ کافی دن سے مریض ہے، بہت زیادہ. کہتا ہے اچھا.
چلو مجلس کے بعد جائیں گے اور اس کی عیادت کریں گے. کہا ہو سکتا ہے جب تک آپ جائیں وہ دنیا میں نہ رہے. کہا اتنی حالت خراب ہے؟ کہا چلو پہلے اس کے گھر. اس کے گھر گئے, دیکھا وہ بوڑھا سا پڑا ہے بستر پہ, ہل نہیں رہا, اور ایک شخص جو اس کا کوئی دوست تھا وہ بھی بوڑھا, وہ اس کی خدمت کر رہا ہے. تو آیت اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد جو میرے ساتھ تھے, میں نے ان کو کہا کہ دیکھو زندگی یہی ہے, انسان کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے, کسی کو نہیں پتا کہ کب جانا ہے, nobody knows. جانا ہے ہم نے, تو کیا ہم تیار ہیں؟ ایسے میں ہوا تو پھر میں نے کہا کہ چلو ہم نے مجلس ہی پڑھنی تھی تو بہتر ہے یہیں پر مصائب پڑھ لیں, کیونکہ بہرحال اس کی روح پرواز کرنے کو ہے, ملائکہ کی آمد ہوتی ہے, اس سے بہتر اور کیا جگہ ہو سکتی ہے. کہا وہ بندہ ہل نہیں سکتا تھا, لیکن جیسے ہی مصائب پڑے گریا شروع ہوا, ہم نے اچانک سے دیکھا کہ وہ شخص میں طاقت آئی اور با ادب ہو کر بیٹھ گیا, اور اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہ یا رسول اللہ آپ آ گئے, میں اس قابل تو نہیں تھا کہ آپ آتے میرے اس. کہا پھر اس نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. پھر اس نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا آپ کرم کیا, آپ نے میرے آخری زندگی کے ٹائم پہ آ گئے. کہا ایک ایک کرتے کرتے امام زمانہ تک پہنچا, السلام علیکہ یا صاحب الزمان. کہتے ہیں اس نے سب کو سلام کیا, اس کے بعد وہ پھر ایسے لیٹا جیسے 100 سال سے لیٹا ہوا تھا. کہتے ہیں اس کی اس عمل نے ہمیں منقلب کر دیا. کیا کہ کوئی امام حسین کی خدمت کرے, چاہے جیسا بھی ہو, ان کی بارگاہ میں وہ عزیز ہو جاتا ہے. اس لیے زیادہ نا مجلس, ماتم, گریا, نیاز دینا, یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا, پارکنگ پہ کھڑے ہو جانا, پانی پلانا, ہمیں لگ رہا ہے چھوٹا سا کام ہے, کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. امام حسین کے نزدیک یہ بڑا کام ہے. امام حسین کی نگاہ ہے, امام حسین نگاہ کرتے ہیں. آیت اللہ کاشانی کہتے ہیں اس شخص کا جنازہ ایسے نہیں اٹھاؤ, جو عزیز حسین ہو اس کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھنا چاہیے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ درس تعطیل, سارے درس ختم, بالکل آیت اللہ کی طرح اس کو دفنانا چاہیے. احسان محترم, ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم نے امام حسین کے لیے کیا کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اتنے سال ہو گئے, جو کچھ ہے سب امام حسین کی وجہ سے. کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ سب کیسے ملا, کیا ملا, سب امام حسین. کریم ہے, جتنا دنیا میں ہے اس سے زیادہ اس عالم میں ہے, اس عالم میں. اسی لیے امام حسین کے لیے گریا بہت ضروری ہے, اور امام حسین سب پر کرم کرتے ہیں. اور شب عاشور اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے. پوچھنے والے نے کہا ہور کیا ہو گیا؟ کہا قرار نہیں تھا کہ جنگ ہو. کہا ہور تم جنگ سے گھبراتے ہو؟ کوفہ میں کوئی پوچھے کہ سب سے شجاع ترین بہادر کون ہے تو تمہارا نام لیتے تھے. کہا ہاں, مگر قرار نہیں تھا کہ جنگ ہو. آپ جانتے ہیں نا ہر نے کیا کیا تھا. ہر لشکر کا, دشمن کے لشکر کا سالار تھا. ہر ہی باعث بنا کہ یہ امام کا کارواں کربلا کی طرف مڑا ہے. ہر نے روکا نا, رستے سے جانے سے روک دیا تھا. ہر نے کہا میں نہیں جانے دوں گا. ہر نے امام کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈالا. امام کیا فرماتے ہیں, ہر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. عرب کے ہاں یہ جملہ بہت سخت تھا,
کہ کوئی اس طرح کہہ دے کہ تمہاری ماں تمہاری عزا میں بیٹھے، تمہارے غم میں بیٹھے۔ حر نے آگے سے امام کو جواب دیا، مولا کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، مگر آپ کی والدہ کا احترام ایسا ہے، بس اذان بس۔ یہ جو تفسیر ہے نا چھٹے امام سے سورہ قدر کی کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یعنی 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ امام نے تفسیر کیا فرمائی کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا ہیا فاطمہ تو زہرا، یعنی 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا جناب سیدہ۔ یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ آیت اللہ جو ہے وہ حمدانی فرماتے ہیں کہ یہ کربلا میں سمجھ میں آیا کہ ایک رات میں حر نے 1000 مہینوں کا سفر طے کیا، صرف جناب سیدہ کے احترام کی وجہ سے۔ حر صرف احترام، بس، آسان نہیں۔ جناب سیدہ زندگی کے، ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے، آپ کی زندگی کے سارے دروازے بند ہو جائیں نا تو یہ جناب سیدہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو۔ استاد فاطمی نیا خدا ان کے درجات بلند کرے فرماتے تھے اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو نا، یہ ہم سب کے لیے، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا نے تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا، تمہیں چھوڑ نہیں دیا، تو اپنے دل میں دیکھو کیا تمہارے دل میں جناب سیدہ کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ کہا اگر یہ محبت ہے بس پھر پریشان مت ہو، اچانے مت۔ احترام، رات کو ٹہل رہا ہے، روزے عاشور اپنے بیٹے سے بولا میرے ہاتھوں کو باندھو اور مجھے امام کی خدمت میں لے کے جاؤ۔ اور روزے عاشور، صبح عاشور، جناب علی اکبر نے دیکھا حر آ رہے ہیں، بابا سے کہا بابا حر آیا ہے۔ امام نے کہا آنے دو، گویا امام حر کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کا بندہ حسین توبہ کرنے والے سے محبت نہ کرے؟ آؤ حر آؤ، سینے سے لگایا، بٹھایا، اور نے کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو، مجھے معاف کر، مجھے نہیں پتا تھا۔ ہوگا نہیں ہو مسئلہ، مولا مجھے اجازت دیں میں اہل خیمہ سے معافی مانگ لوں۔ حر شہزادیوں کے خیموں کے باہر گیا، کہا اے بنت علی قیامت میں اپنی ماں سے میری شکایت مت کیجیے گا۔ شکایت، خاک اٹھائی سر پہ ڈالی، کہا مجھے نہیں پتا تھا، میں اپنے ان ہاتھوں کو کاٹ دیتا۔ خیموں میں کوہرام مچ گیا، واہ محمد ہو رہا ہے۔ کہا مولا اجازت ہے، مجھے اجازت دیں، مہمان آیا ہے، بیٹھنا چاہیے، تھوڑا رکنا چاہیے تھا۔ نہیں، امام نے بھی جانے دیا، اور امام جانے ہی دیتے، کیوں؟ کیونکہ خیموں میں پانی تو تھا نہیں کہ حر کو پیش کیا جاتا۔ آپ نے کہا جاؤ۔ سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے جا رہے ہیں، اپنے جانے سے پہلے اپنے بیٹے علی کو بھیجا، علی جاؤ۔ لڑا،
گر گیا. حر اپنے بیٹے کے بدن پہ پہنچے، اس سے پہلے دیکھا امام حسین پہنچ گئے. بس آخری جملے، مجلس ہو گئی. اگر آپ کے ذہن پہنچ گئے جملے تک، امام پہنچے. امام نے کیا کہا؟ حر جوان بیٹے کے لاشے پہ بوڑھا باپ نہیں آتا. علی اکبر، اللہ اکبر. حر جوان بیٹے کے لاشے، دین بھی یہی کہتا ہے، شریعت. حر باپ نہیں آتا. حر اٹھا. میں کہوں گا حر کچھ دیر اور رکتے تو دیکھتے ایک باپ جوان بیٹے کے لاشے پر کیسے گھٹنوں کے بل آیا، چلتا گرتا آیا، کیسے آیا. ہاں اسدار علیہ محترم، حر گئے. حر بھی پہنچے، حر بھی گرے. امام پہنچے، حر کے بدن پر سر زانوں پہ رکھا. اللہ اکبر. امام ہے. یا حسین، پہلے کیا کہا تھا؟ حر تیری ماں تیری اعضاء میں بیٹھے، یاد ہے نا؟ اب کیا فرما رہے ہیں مولا؟ حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے، حر تم آزاد ہو گئے. عزیزان محترم، حر علیہ السلام کی جزا کے لیے امام حسین نے روز قیامت کا انتظار نہیں کیا، اپنی جیب سے اپنی ماں کا رومال نکالا، حر کے ماتھے پر باندھا، یہ گواہی دینے کے لیے حر میری ماں تجھ سے راضی ہے. میں کہوں گا حر تمہارا سر تو مولا نے زانوں پہ رکھ دیا، اپنی ماں کا رومال بھی باندھ دیا. ارے عصر عاشور جب تمہارا مولا گرے گا تو وہ ماں مدینہ چھوڑ کر کربلا آئی ہوگی.